أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. محترم سامعین، پہلے آپ ان آیات کا خلاصہ اور تشریحات سماعت فرما لیں۔ سابقہ آیات سے ربط یہ ہے کہ سابقہ آیات میں منکرین حشر و نشر اور مردوں کے زندہ ہونے کو ناممکن سمجھنے والوں کے شبہات کا ازالہ اس طرح کیا تھا کہ تم نے حق تعالیٰ کے علم کو اپنے علم و بصیرت پر قیاس کر رکھا ہے، اس لیے یہ اشکال ہے کہ مردے کے اجزاء مٹی ہو کر دنیا میں بکھر جانے کے بعد ان کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، مگر حق تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے لیے ان سب کو جمع کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ آیات مذکورۃ صدر میں بھی علم الہی کی وسعت اور ہماگیری کا بیان ہے کہ انسان کے منتشر اجزاء کا علم ہونے سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہم انسان سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے وہ بھی اتنی قریب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے حالات کو خود اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا جمہور مفسرین نے یہی مطلب قرار دیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی ہے، قرب مسافت مراد نہیں ہے۔ لفظ ورید عربی زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلان پورے جسم میں ہوتا ہے۔ طبی اصطلاح میں یہ دو قسم کی رگیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہے اور خالص خون تمام بدن انسانی میں پہنچاتی ہیں، ان کو ورید اور اس کی جمع اوریدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان رگوں کی ہے جو حیوان کے قلب سے نکلتی ہیں اور خون کی وہ لطیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی ہے، ان کو شریان اور اس کی جمع شرائین کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی رگیں موٹی اور دوسری باریک ہوتی ہیں۔ آیت مذکورہ میں
یہ ضروری نہیں ہے کہ ورید کا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق اس رگ کے لیے لیا جائے جو جگر سے نکلتی ہے، بلکہ دل سے نکلنے والی رگ کو بھی لغت کے اعتبار سے ورید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کا خون ہی دوران کرتا ہے۔ اور اس جگہ آیت کا مقصود چونکہ قلبی خیالات اور احوال سے مطلع ہونا ہے، اس لیے یہی زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال جو بھی رگ ہو، اس پر جاندار کی زندگی موقوف ہوتی ہے۔ اگر یہ رگیں کاٹ دی جائیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز پر انسان کی زندگی موقوف ہے، ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اس کے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا معنی مراد لیا ہے، وہ یہ کہ آیت میں لفظ نحنو سے خود حق تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے فرشتے مراد ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا۔ اذ یتلقی المتلقیان، تلقی کے لغوی معنی اخذ کرنے اور حاصل کرنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ فتلقى آدم من ربہ کلمات کے معنی ہیں کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے۔ اس آیت میں متلقیان سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی ان میں ایک اس کے دائنی طرف رہتا ہے جو اس کے اعمال صالحہ کو لکھتا ہے، دوسرے اس کے بائیں جانب جو اس کے سیئات کو لکھتا ہے۔ قعید بمعنی قاعد ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قاعد صرف بیٹھنے کی حالت پر ہی بولا جاتا ہے، جبکہ قعید عام ہے جو کسی کے ساتھ ہو، خواہ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے۔ ان دونوں فرشتوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، صرف ایسی حالت میں جب کہ یہ پیشاب پاخانہ یا جمع کی ضرورت سے سطر کو کھولے ہوتا ہے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو اس کا ملکہ دے دیا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیری دائنی جانب، دوسرا بائیں جانب۔ دائنی جانب والا تیری حسنات کو لکھتا ہے اور بائیں جانب والا تیری سیئات اور گناہوں کو۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے عمل کر، اور کم کر یا زیادہ کر، یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا یہاں تک کہ جب تو قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت حق تعالی شانہ فرمائیں گے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، تو اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اس ذات نے بڑا عدل و انصاف کیا
جس نے خود تجھ کو ہی تیرے اعمال کا محاسب بنا دیا۔ یہ ظاہر ہے اعمال نامہ کوئی دنیاوی کاغذ تو ہے نہیں جس کے قبر میں ساتھ جانے اور قیامت تک باقی رہنے پر اشکال ہو۔ ایک معنوی چیز ہے جس کی حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے اس کا ہر انسان کے گلے کا ہار بننا اور قیامت تک باقی رہنا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی بھی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا مگر نگراں فرشتہ اس کو محفوظ کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو۔ ابن کثیر نے پہلی ہی بات کو قرآن کے عموم سے ترجیح دی ہے کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بات کا بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وہ بات اچھی ہو یا بری ہو۔ چنانچہ حضرت بلال ابن حارث مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے، زبان سے نکالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضائے دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کے ناراضی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکالتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ سکرۃ الموت کے معنی موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شدت موت امراض کو لے آئی، شدت موت امر حق کو لے آئی، یعنی موت کی شدت نے وہ چیزیں سامنے کر دیں جو حق اور ثابت ہیں۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عام انسانوں کو ہے۔ موت سے بدکنا اور بھاگنا طبعی طور پر پوری نوع انسانی میں پایا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی کو مرغوب اور موت کو آفت اور مصیبت سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیریں اور پوری کوشش کرتا ہے، جو شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں، مگر آیت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش مکمل طور پر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک نہ ایک دن تو بہرحال موت آنا ہی ہے، تم لاکھ بھاگتے رہو لیکن وہ آ کر رہے گی۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اس سے پہلے والی آیت میں قیامت قائم ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں میدان حشر میں تمام انسانوں کے حاضر ہونے کی ایک خاص کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ سائق اس شخص کو کہتے ہیں جو جانوروں کے یا کسی جماعت کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ پر پہنچانا چاہتا ہو، اور شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ سائق کا فرشتہ ہونا تو باتفاق روایت ثابت ہے، البتہ شہید کے بارے میں ائمہ تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا
اس طرح سائق اور شہید دو فرشتے ہو گئے، ایک کا کام اس کو میدان حشر میں پہنچانا ہے اور دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ اس پر گواہی دے۔ یہ دو فرشتے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں اعمال کی کتابت کے لیے ہر وقت دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ فرشتے ہوں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اس میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر راجح یہی ہے کہ عام انسان مخاطب ہیں، جن میں مومن، کافر، متقی، فاسق سب ہی داخل ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا کی مثال خواب کسی ہے اور آخرت کی مثال بیداری کی، تو جیسے خواب میں آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، کچھ نہیں دیکھتا، اسی طرح انسان ان حقائق کو جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مگر یہ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ خواب کا عالم ختم ہو کر بیداری کا عالم شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یعنی آج دنیا کی زندگی میں تمام انسان سو رہے ہیں، جب مریں گے اس وقت جاگیں گے۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہاں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے رہتا تھا۔ سابق میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کرامن کاتبین ہی میں سے ایک کو سائق بنا دیا جائے گا جو لوگوں کو میدان حشر میں پہنچانے کا کام کرے گا، دوسرے کے سپرد اس کے اعمال نامہ کر دیے گئے ہیں، تو میدان حشر میں پہنچنے کے بعد نامہ اعمال والا فرشتہ یعنی شہید یہ عرض کرے گا ھذا ما لدی عتید، یعنی اس کے نامہ اعمال میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اور القیا فی جہنم کل کفار عنید میں بھی غالباً انہی دو فرشتوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، لفظ قرین کے اصلی معنی پاس رہنے والے اور ملے ہوئے کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتے لیے گئے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، اور جس طرح انسان کے ساتھ دو فرشتے قرین بنائے گئے ہیں، اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا قرین رہتا ہے جو اس کو گمراہی اور گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اس آیت میں قرین سے یہی شیطان مراد ہے۔ جب اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا تو یہ شیطان اس سے اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ اس کو میں نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا کہ گمراہی کی بات قبول کرتا اور نیک بات پر کان نہ دھرتا تھا۔ ان دونوں کے جواب میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوگا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، یعنی میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وعید بھیج چکا تھا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہو گیا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان خیالات تک کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار یعنی موجود رہتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ موت کی سختی حقیقتاً قریب آ پہنچی۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی دن ہوگا وعید کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنے ہمراہ لاوے گا اور ایک گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ اور فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد سے باہر ہو جانے والا ہو اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہو۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا ہو سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی دور دراز سے گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید۔ ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جائے گی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ فقط سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔